سہل ابن حنیف کہتے ہیں بدری صحابی، یہ وہی تھے جنہیں حضرت معاویہ کو معزول کر کے حضرت علی نے شام کا گورنر لگایا تھا اپنے دور خلافت میں، اور حضرت معاویہ نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا تو جنگ صفین لڑنی پڑی حضرت علی کو۔ سہل بن حنیف جنگ صفین کے موقع پر بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، وہ اپنا گھوڑا دوڑا کے صحابہ کرام میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر صلح حدیبیہ کے دن ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم رسول اللہ کے فیصلے کو بدل دیتے، اور پھر انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ حضرت عمر اس صلح کے اوپر خوش نہیں تھے، اور اگر زبردستی کرنی ہوتی تو حضرت عمر جو ہے نعوذ باللہ اس فیصلے کو بدل دیتے، انکار کر دیتے۔ وہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا تو اپنے ایمان سے یاد ہو بیٹھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے فوجیوں کو کہا کہ اس دن نبی الاسلام کے فیصلے کو ہم نے قبول کیا، آج تمہارا کام ہے کہ علی کے فیصلے کو قبول کرو۔ سہل بن حنیف بدری صحابی صلح حدیبیہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تحکیم کے مسئلے کو۔ صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی اور صحابہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف مشرکین عرب تھے، اور اس موقع پر مولا علی اور ان کے ساتھی ایک طرف تھے اور دوسری طرف اہل شام تھے۔ تو یہ اس میں اہل شام کی جتنی فضیلت آئی ہوئی ہے نا وہ آپ کو پتہ چل گئی ہوگی، کیونکہ جب اب جوڑا جا رہا ہے نا اس کے ساتھ، وہ تو بخاری میں موجود ہے، جب حضرت علی نے وہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا تھا، جب کافروں نے اعتراض کیا ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ۔ حضور نے کہا علی کاٹ دو، لکھ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں کاٹوں گا۔ اب یہ کس حضور کی محبت میں انہوں نے کہا، پھر حضور نے کہا ادھر مجھے دو، پھر آپ نے لکیر پھیری اور اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ نہیں دیا تھا، یہ حضور کا معجزہ تھا کہ آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ سورہ العنکبوت میں اگر ایسا ہوتا تو لوگ گمان کرتے یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے۔ حضور کے حق میں لکھا پڑھا نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، خوبی ہے، اور لکھا پڑھے سے مراد جاہل ہونا نہیں ہے، اللہ نے انہیں علم سکھایا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا ہے کہ تو وہاں پہ حضرت علی نے جو انکار کیا تو وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ نافرمان تھے۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر، وہ بڑا دردناک ہے۔ اس میں جب یہ انکار کیا نا حضور نے یہ کیا، تو اس کے بعد نبی الاسلام نے حضرت علی کو ایک رازداری کی بات بتائی اور کہا کہ اے علی تم پہ بھی اسی طرح کا ایک وقت آئے گا، اس وقت تمہیں بھی وہی کچھ کرنا ہوگا جو آج میں کر رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ نے اپنی جگہ علی کو رکھا اور مشرکین عرب کی جگہ حضرت علی کے مخالفین کو رکھا، تبھی ریزیمبلنس بنے گی نا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی، جو معاہدہ لکھا گیا اس میں لکھا تھا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ہماری تو مجبوری ہے جی، صحابی ہونے کی وجہ سے ہم احترام سے نام لیتے ہیں اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو ان کے پاس جب یہ معاہدہ پہنچا تو انہوں نے کہا میں تو اس معاہدے پہ سائن نہیں کروں گا، میں تو اسے امیر المومنین نہیں مانتا ہوں، جس طرح کے مشرکین عرب نے کہا تھا کہ ہم اسے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ذرا دیکھ لیں کیا ریزیمبلنس بن رہی ہے۔ اس سے ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، بس صرف قصاص عثمان مانگتے تھے۔ وہ اس سے بڑھ کے تو جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت تو ہم میں ہے، جس پہ حضرت سفینہ نے کہا تھا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا، ان کی بادشاہت روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے۔ اور مسند ابی داؤد طیالسی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ یہ بدترین سخت گیر بادشاہ ہیں، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ اور راوی حدیث جب حضرت سفینہ سے پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلافت 30 سال تک ہے، جب حضرت سفینہ کہتے ہیں ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12، علی کے 6، اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی اس میں شامل ہیں، 5.5 سال، اور یہ مل کے 6، ان کا معاویہ تو بادشاہ ہیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا کہ سخت گیر بادشاہ اور پہلا معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ یعنی حضرت سفینہ حضور کے آزاد کردہ غلام، وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے بلکہ بادشاہ مانتے تھے۔ ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، خلیفہ راشد چھوڑ دیں، خالی خلیفہ بھی نہیں مانتے، ملک مانتے ہیں۔
ہاں ان معنوں میں تو خلیفہ آپ بے شک عمران خان کو بھی کہہ لیں اور شہباز شریف کو بھی کہہ لیں حکمران کے طور پہ، یزید کو بھی کہہ لیں آپ کا دل کرے، لیکن اگر خلیفہ ان ٹرو سینس کے اندر ہے تو وہ خلفائے راشدین وہی ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو حضور نے فرمایا کہ تمہیں بھی پھر وہی کرنا پڑے گا جو مجھے کرنا پڑا۔ تو وہ جب حضرت معاویہ نے وہ تحریر واپس کی نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے سچ کہا تھا، اور کہا کہ یہ مٹا دو، تم لکھو علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان۔ اس میں حضرت علی کی جو تکلیف ہے اس کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ مخالفین کے اوپر جو وعید فٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کر کے محمد بن عبداللہ لکھوایا، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ سمجھ میں آتا ہے، یہاں پہ کلمہ گو مسلمان تھے اہل شام، اور انہوں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب کٹوا کر کیا لکھوایا؟ علی ابن ابی طالب۔ تو ریزیمبلنس تو سیم ہے، تو دیکھ لیں کس کی نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے۔ علی کے ماننے والے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس میں پھر وہ دو بندے نامینیٹ ہوئے، ادھر سے ابن عباس نے جانا تھا مولا علی کی طرف سے، انہوں نے کہا ہم ابن عباس کو نہیں مانیں گے، یہ حضرت علی کا رشتہ دار ہے، صرف ابو موسیٰ اشعری کو، یعنی دھکے سے ایسا بندہ چوز کیا جو اتنے اچھے طریقے سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا تھا، اور ادھر سے آئے جناب اتنی پرسنالٹی کہ ان کے نام کے اوپر آج تک عمرو و یار کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی ان کی نسبت کی وجہ سے۔ میں نے نہیں لکھی کہانیاں، میرے متھے نہ مار دینا۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو نام احترام سے لیں گے، ظاہر ہے صحابی ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے لیکن فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، یہ بھی اور حضرت خالد بن ولید بھی۔ تو عمر بن عاص وہ جب طے پایا اور فیصلہ یہ طے پایا کہ جناب دونوں کو کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ، تو تیسرا بندہ کوئی خلیفہ چن لیتے ہیں۔ اندازہ کریں یہ کون سا فیصلہ طے پایا جا رہا تھا کہ ایک بندہ حاکم، یہ اسی طریقے سے ہے کہ کسی کے گھر میں چور گھس جائیں اور آپ جا کے یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے لڑنے کی ضرورت نہیں، دونوں آدھا آدھا مال کر لو، یا مالک بھی دستبردار ہو جائے، چور بھی دستبردار ہو جائے، اور کسی تیسرے بندے کے حوالے کر دیتے ہیں یہ مکان۔ بھائی مولا علی کو تو انہی صاحب نے خلیفہ چنا تھا جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا ہوا تھا، بلکہ وہ جو 6 رکنی کمیٹی جو صحیح بخاری میں آتا ہے اس میں حضرت عثمان کے بعد تو حضرت علی اب باقی تھے، ان سے زیادہ کون خلافت کا حقدار تھا بعد میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد؟ تو یہ کوئی فیصلہ تھا جی عبداللہ بن عمر کو بنا دیں؟ یہ بھی بیچ میں ایک رائے آئی، اسی وجہ سے وہ صحیح بخاری میں 4108 ہے نا جو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا تھا عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کرتے ہوئے، کون تم میں سے خلافت کے لیے خواہش رکھتا ہے، سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ حضرت عمر کی نعوذ باللہ توہین کر دی کہ تم باپ بیٹا تو کافر تھے، آج بعد میں مسلمان ہو کے کہہ رہے ہو کہ ہم عمر سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا میں اس کے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ تو ظاہر ہے جسے کہا اسی کو تکلیف ہوئی نا، انہوں نے بعد میں کہا میں نے ارادہ کیا لیکن پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور خون ریزی کے ڈر سے، پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں کہ ٹھیک ہے مر کے تو جنت میں ہی جانا ہے، دنیا میں کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اور وہ راوی حدیث جو تابعی ہے وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی۔ جناب ابو موسیٰ اشعری کو انہوں نے کہا مانیں گے، ادھر سے عمر بن عاص گئے اور جی معزول کر دیں جی، اور عمر بن عاص نے کہا کہ سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کرو کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں، پھر میں کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کروں گا کہ میں معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور علی کو بھی کرتا ہوں، کوئی اور بندہ چنیں گے۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ تو ممبر پہ چڑھ کے انہوں نے یہ بات کر دی، ہمارے نزدیک تو بالکل غلط فیصلہ تھا۔ عمر بن عاص جب چڑھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے تو علی کو بھی معزول کر دیا اور معاویہ کو معزول کیا، میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں، اسے خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں اور علی کو معزول کرتا ہوں، ایک صوبے کے گورنر کو خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں، یعنی ان کہتے ہیں وہ کھلونے دی تھان دیتی تے منجی ڈا کے بہ گئے۔ تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے انہوں نے ان کو پھر غصہ آیا کہ یہ تو کمرے کے اندر کیا کمٹمنٹ کر کے آیا تھا،
تو انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا تیری مثال کتے کی مثال ہے اے عمر. یہ انہوں نے کہا، میں نے نہیں کہا. تو انہوں نے کہا تیری مثال گدھے کی مثال ہے. ٹھیک ہے، خیر اسی کے اوپر وہ چپکلش ہوئی، معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا. پھر حضرت علی واپس چلے گئے. ابھی صفین پارٹ 2 ہونا تھا لیکن خوارج نے حضرت علی کو شہید کر دیا. اس کے بعد پھر ابو موسیٰ اشعری پوری زندگی حضرت علی کے سامنے نہیں کبھی آئے، شرمندگی کے مارے جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی. اسی وجہ سے شیعہ جو ہیں ابو موسیٰ اشعری کو برا کہتے ہیں. تو وہ کوئی 100% پھینکنے والی بھی ان کی بات نہیں ہے، مس ہینڈلنگ تو ان سے ہوئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں وہ صحابی ہیں، صحابیت کا احترام کریں. دیکھیں سر، ہمارے جتنا جگرا ہے کسی کا؟ ہم تو مولا علی کے مخالفین کو بھی کہتے ہیں کہ یار صحابی ہیں، احترام کریں.